بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو کا جو عنوان گفتگو ہے، جو موضوع گفتگو ہے، وہ ہم نے کچھ عرصہ قبل ایک کتاب میں سے کوئی اقتباس پیش کیا تھا اسی یاری کے اس نظریہ تحریف قرآن کے حوالے سے، جس کو کافی لوگوں نے اس کتاب کے بابت پھر پوچھا اور ان میں سے کچھ مخلصین نے وہ کتاب منگوائی۔ انہی میں سے ایک مخلصین سے ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے اپنے فیڈ بیک اس کتاب کے حوالے سے بتایا کہ واقعتاً حفاظت قرآن کے حوالے سے اور جو قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے بڑی بہترین جو ہے یہ کتاب ہے، اور انہوں نے ہی پھر ہماری توجہ جو ہے، میری توجہ اس طرف کروائی، مبذول کروائی کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں اس چیز کا جو ہے نا اظہار کیا تھا، اس چیز کی بابت بات کی تھی کہ انشاءاللہ آنے والے کسی دن میں اس میں سے جو انہوں نے ایک اہل سنت اسکالر ہوتے ہوئے، دانشور ہوتے ہوئے، اور یہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب کی کتاب تھی حفاظت قرآن مجید اور مستشرقین یعنی غیر اسلامی یا مغربی لوگوں کا وہ گروہ جو ریسرچ کرتا ہے اور اعتراضات اٹھاتا ہے اسلام کی مختلف چیزوں کی بابت یا اس کی بابت اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ سابقہ ڈین ہے فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈی پنجاب یونیورسٹی کے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس بابت بات تو کی تھی کہ اس کتاب میں جو مستشرقین شیعہ روایات سے قرآن کے ناقص ہونے کی بابت مدعا بیان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اس کتاب کے مصنف نے باوجود برادران اسلامیہ کے مسلک اہل سنت سے ہوتے ہوئے انہوں نے شیعہ مسلک کے حوالے سے بھرپور دفاع پیش کیا، اور انہوں نے بتایا اس کتاب میں لکھا کہ شیعہ مسلک کا جو یہ بیس لیتے ہیں، شیعہ مسلک کا جو کاندھا استعمال کرتے ہیں جو بھی قرآن مجید پر اعتراضات کرنے والے ہیں، کہ دیکھیں جی مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، یعنی شیعہ اسلام جو ہے وہ خود اس چیز کا قائل ہے کہ یہ قرآن کامل نہیں، جیسے آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ یاری جو ہے یہ برملا اس چیز کا اعادہ کرتا پھرتا ہے، پرچار کرتا پھرتا ہے، تو لوگ کل کو آنے والے وقت میں اس کی کلپ، اس کی باتیں بھی جو ہیں وہ کوٹ کریں گے، اور شیعوں کے اوپر نہ ختم ہونے والی مصیبتوں کا جو سلسلہ 1300 سال 1400 سال سے ہے، اس میں بدقسمتی سے جہاں خوارج اور نواسب اور شیعہ دشمنی کار فرما ہے، وہاں پہ یہ یاری جیسے ایجنٹ بھی کار فرما ہے جو ہر دور میں رہے ہیں۔ کوئی ممبر سنبھال لیتا ہے، کوئی تحریر سنبھال لیتا ہے، کوئی تقریر سنبھال لیتا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ برملا قرآن مجید کو ناقص کہنا، ہر دوسری تیسری ویڈیو اسی کی بابت ہے کہ دکھائیں جی کہاں قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ قرآن کامل ہے، کہاں یہ آیا ہے، کہاں وہ آیا ہے۔ غالیوں کے اوپر انگلی اٹھانا، غالیوں کے عقائد کے اوپر، اور خود غالیوں سے بدتر عقیدے کو بنانا، یعنی اس میں اور غالی میں کیا فرق ہے؟ جو ولادت کے نہیں نزول کے قائل ہیں، اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ زبانی یہ کہتا ہے کہ جناب غالی نجس ہے، فلانا ہے، اور اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے جی وہ جو آیت شریف ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی نبی خدا کو ہم نے نازل کیا، ہم ان کی حفاظت کرنے والے۔ تو نازل اور ولادت کے معاملے میں بھی یہ غالیوں کی گود میں جا بیٹھا۔ بہرحال منافقت سے بھری یہ شخصیت، ایجنٹ، دونوں ہاتھوں سے ڈالر کمانے کا اس کا ایجنڈا، اس کی بابت ہم مزید اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج ان صاحب کے متوجہ کرانے پہ ہم نے سوچا کہ آج کے درس میں اس کتاب میں سے وہ حصہ جو شیعہ پر اعتراضات، اعترافات اور جوابات کے حوالے سے ہے کہ جناب جنہوں نے اعتراضات اٹھائے، جنہوں نے شیعوں کو آگے رکھ کے، شیعوں کے کاندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چلائی کہ دیکھیں جناب تحریف قرآن کے حوالے سے شیعہ مکتب کی اکابرین کی روایات اور نظریات بھرے پڑے ہیں، تو اس مصنف نے باوجود اہل سنت ہوتے ہوئے اس بات کا دفاع کیا، اور شیعہ اکابرین جو اکثریت میں ہیں جنہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ یہ قرآن کامل ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، ان اکابرین کے نظریات کو اپنی کتاب میں دے کے انہی نظریات کی بابت ان ساری چیزوں کا رد پیش کیا جو شیعہ کے تحریف قرآن ہونے کے بابت اٹھائے گئے اعتراضات، سوالات تھے۔
تو آج کے درس میں ہم انہی صاحب کی طرف سے آپ کی خدمت میں جو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ساری چیز سارا پس منظر لکھ کے پھر ان کا علمی رد پیش کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بلکہ میں آج کے درس میں بھی کہوں گا کہ جن دوستوں کو ریسرچ کا، تحقیق کا، علم کا شوق ہے، علم دوست شوق ہے، کتاب دوست لوگ ہیں، کتاب دوستی میں جو ایک وہ رکھتے ہیں، اپنے دل میں گوشہ رکھتے ہیں کتابوں کے بارے میں آج بھی، اور اپنے وقت میں اپنے دامن وقت میں گنجائش رکھتے ہیں کتابوں کو پڑھنے کی، وہ اس کتاب کو لازمی منگائے، حفاظت قرآن مجید اور مستشرقین۔ تو یہ جناب یہ حصہ تو ہم نے پڑھ دیا تھا جس میں مستشرقین کا شیعہ مکتب فکر کی روایت سے استدلال، یعنی مستشرقین وہ گروہ جنہوں نے اس بابت اعتراض اٹھایا اور قرآن کو کسی نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی خیالات پر مبنی باتیں کہیں، کسی نے اس کا وحی الہی ہونے کا انکار کیا، اور کسی نے سارا کچھ مانا لیکن یاری کی طرح یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جناب یہ مکمل نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جہاں اہل سنت اہل تشیع کے والے سے بات کی جاتی ہے وہیں پہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر تلے پڑی تھی جنہیں بکری کھا گئی، اور ظاہر ہے اس کو بھی ہم ناقص ہی کہیں گے، یعنی اس روایت کو ضعیف کہیں گے یا موضوعی کہیں گے، اس کا بھی حقیقت سے واسطہ کوئی نہیں بنتا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ الہی دستور ہے کہ جہاں اب قیامت تک آنے والی تمام انسانیت نے بالعموم اور بالخصوص امت مسلمہ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی قرآن کے بارے میں کہا گیا اس کتاب میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ کہا گیا کہ نہ اس میں باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو جیسے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کو اگر ناقص مان لیا جائے تو معاذ اللہ شریعت مقدسہ کو بھی ناقص ماننا پڑے گا، چونکہ شریعت کی ساری بنیاد جو ہے وہ اسی کتاب الہی پہ کھڑی۔ پھر یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے آگے اس چیز کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں تعریف ہو گئی اور ہماری ہر قسم کی تعریف سے پاک ہے، اور آ جاؤ اسلام کی طرف، چونکہ ہمارے پاس وہ الہی کتاب ہے جو لفظ بلفظ من و عن ویسے موجود ہے جیسے نازل ہوئی۔ تو اس لیے تحریف قرآن کی روایات برادران اہل سنت کے مکتب میں ہوں یا شیعہ مکتب میں ہوں، ان کو دیوار پر دے مارا جائے گا، یہ اسی قابل ہے، کیونکہ جس نے اللہ کی حفاظت کے اوپر شک کیا اور اس کی تعویل کی، تفسیر بالرائے کی، اس منحوس سے اس کا باقی علم نہیں دیکھا جائے گا، اس کی باقی وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ اسی طرح کہ جس طرح میں شیعوں کی زبان میں بات سمجھاتا ہوں کہ جس طرح آپ کے نزدیک کوئی بندہ کتنا ہی متقی مومن پرہیزگار ہو، حاجی ہو، کتنا ہی سخی ہو، لیکن اگر وہ اہل بیت کے بارے میں نقص کا قائل ہے تو آپ لوگوں کے قریب اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں۔ اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اس کے معیار کے مطابق اسی طرح کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا زوار ہو، مناظر ہو، شیعہ مکتب کے حوالے سے جتنی مرضی اس نے مناظرے لڑے ہوں، جتنا مرضی وہ سینہ زن ہو، کما زن ہو، اگر وہ قرآن کے نقص کا قائل ہے، کتاب الہی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، کتاب الہی کا پرچار اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کو معاذ اللہ ایک ناقص کتاب کے طور پہ اس کا پرچار تعارف کرواتا پھرتا ہے، تو وہ بندہ جو مرضی ہو ٹگے کا نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح حاجی صاحب جتنے مرضی متقی ہوں، اہل بیت کو نقص کا قائل، اہل بیت کے بارے میں نقص کے قائل ہیں، بغض کے قائل ہیں، ٹگے کی ویلیو نہیں ان حاجی صاحب کی، نہ ادھر نہ ادھر، اس کے پیچھے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی۔ اسی طرح کوئی زوار صاحب، کوئی مناظر صاحب، کوئی سینہ زن صاحب، کوئی ماتمی صاحب، کوئی جتنا مرضی ڈرامے باز صاحب، اگر قرآن کے بارے میں بغض اور نقص کا قائل ہے، ٹگے کی ویلیو ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی اہل تشیع میں جو یہ نظریہ رواج پایا نا، اس کی جو دو بنیادی وجہ ہیں وہ یہ ہے کہ مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور مناقب اہل بیت جو ہیں وہ قرآن مجید سے نکال لیے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کہ جناب مولا کائنات کے پاس ایک مصحف تھا جو ترتیب نزولی میں تھا، اس کو رائج نہیں ہونے دیا گیا، اور موجودہ قرآن مجید مکمل نہیں، اصل قرآن 40 پاروں پر مشتمل ہے۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ موجودہ قرآن نامکمل ہے۔ یہ شیعہ روایات بہت سے مستشرقین کا ہتھیار ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ مستشرقین کا طریقہ کار وہی ہے جس کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں کیا گیا۔ یہ لوگ یک طرفہ روایات بیان کر کے اپنا مدعا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے ہی برابر میں وہ شیعہ کابرین ہی کی طرف سے ان روایات کا رد جو انہوں نے پیش کیا اور اس پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی، ان کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ بہرحال صحت قرآن کے بارے میں شیعہ نقطہ نگاہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مستشرقین نے قرآن مجید کے متن کی حفاظت پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان کی ایک بنیاد وہ روایات ہیں جو مکتب تشیع کی بعض قدیم کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ ان روایات میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے متن میں وقتاً فوقتاً تغیر اور تبدل ہوتا رہا،
اور قرآن کا متن اپنی اصلیت کھو چکا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ علماء اور محققین کے ہاں اس سلسلے میں واضح نقطہ نگاہ موجود ہے کہ قرآن مجید کے متن میں کسی بھی دور میں تحریف ممکن ہی نہیں، اور جن روایات میں تحریف قرآن کا ذکر کیا گیا ہے وہ خود شیعہ محققین کے نزدیک مکمل طور پر ناقابل اعتبار اور مردود ہیں، کیونکہ مستشرقین کی ایک بہت بڑی بنیاد یہی شیعہ روایات ہیں۔ اس لیے اگر یہ بات ثابت کر دی جائے کہ یہ روایات ناقابل اعتبار ہیں تو گویا مستشرقین کے اعتراضات کی بنیاد خود بخود مسمار ہو جائے گی، اور معاملہ یوں ہو جائے گا کہ مدعی سست اور گواہ چست، یعنی شیعہ محققین تو کہیں کہ ہمارے ہاں ان روایات کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہم ان روایات کے قائل ہیں، لیکن مستشرقین جو ہیں وہ ان روایات سے استدلال کر کے قرآن پر اعتراض اٹھاتے پھریں۔ بہرحال تفسیر صافی کی ایک روایت کے مطابق ابو جعفر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے بہت سی آیات نکال دی گئیں اور زیادہ بھی کی گئیں۔ اس روایت کے بارے میں ایک شیعہ طالب علم علامہ طالب حسین کرپالوی اعلیٰ مقاموں یہ شہید ہو گئے تھے، ہمارے بڑے یعنی استادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جامعۃ المنتظر میں ان سے ایک دو بار شرف ملاقات ہوا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی 22-23 جلدوں پر کتاب، بہترین کتاب، دیگر کئی کتاب ہیں ان کی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا اس میں بھی حوالہ آئے گا، اسی مسئلے کے اوپر، مسئلہ تحریف قرآن کے اوپر، بہترین کتاب ہے، پڑھنے لائق ہے۔ اگر آج کل کے موجود ہو، پتہ کوئی نہیں، میرے پاس اس کی جو قدیمی ایک کاپی تھی، ایک ہارڈ کاپی تھی، وہ ایک صاحب لے گئے اور آج تک پھر نہ وہ صاحب کا پتہ ہے مجھے، نہ اس کاپی کا پتہ ہے۔ بہترین کتاب، نام ہی اس کا یہ تھا، مسئلہ تحریف قرآن۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ جناب اس روایت میں جو تفسیر صافی میں ہے، اس کے بارے میں شیعہ عالم خود لکھتے ہیں جن کا نام علامہ طالب کرپالوی ہے کہ اس روایت میں قد طرح کے الفاظ ہیں، نقص کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق ان آیات پر بھی ہو سکتا ہے جو منسوخ ہو جانے کی وجہ سے قرآن مجید کا حصہ نہیں رہی۔ ظاہر ہے منسوخ آیات قرآن سے نکال دیے جانے سے قرآن کے اصل متن پر کوئی حرف نہ آئے گا۔ صاحب تفسیر صافی قرآن مجید میں عدم تحریف کے قائل ہیں، اگرچہ یہ روایت جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ان کے نزدیک درست ہوتی اور قابل اعتماد ہوتی تو وہ عدم تحریف قرآن کے قائل کیوں ہوتے؟ صاحب تفسیر کافی ملا کاشانی جو ہے وہ خود بھی تحریف قرآن کے قائل ہوتے ہیں۔ اس سے مراد تفسیر اور تعویل کی کمی ہے، یعنی تفسیر اور تعویل پر مشتمل جو تشریحی نوٹ لوگوں نے لکھ رکھے تھے، یا وہ نوٹ جو ائمہ طہار میں سے خصوصاً امیر المومنین نے لکھ رکھے تھے، ان نوٹس کا نکال دینا اس بابت اس روایت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیات جیسے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دوسری آیت کے جو میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کہ نہ آگے اور نہ پیچھے سے باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں پہلا اعتراض کرتے لکھتے ہیں کہ تفسیر صافی میں ہے کہ بے شک جو کچھ گزر چکا، جو کچھ پیدا کیا جائے گا، جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، سب کچھ قرآن مجید میں ہے۔ اسی قرآن میں لوگوں کے نام تھے جو اس میں سے ساقط کر دیے گئے۔ اس کا جواب دیتے کہتے ہیں کہ اس روایت میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے کچھ نام اس میں موجود تھے جو اب نہیں۔ اعتراض کا جواب بالکل واضح ہے کہ نسخ فی القرآن کا سلسلہ جاری رہا، شیعہ اور اہل سنت سبھی اس کے قائل ہیں۔ نسخ کی صورت میں کسی نام یا الفاظ کا نکال دیا جانا قرآن کا نقصان نہیں، اگر نقصان یا کمزوری کا پہلو ہوتا تو کم از کم مسلمان اس کا تذکرہ ہرگز نہ کرتے اور اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے۔ پھر ایک اور اعتراض آیا کہ اصول کافی کی ایک روایت کے مطابق ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل جو قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے وہ 17,000 آیات پر مشتمل تھا۔ اس اعتراض کے بارے میں بھی ایک شیعہ عالم، وہی طالب کرپالوی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ جس روایت سے استدلال کیا گیا ہے وہ ہارون بن مسلمہ کی موضوع روایت ہے۔ اس روایت کی سند احمد بن سیار تک پہنچتی ہے جو کہ ضعیف الحدیث، غالی، کذاب معروف ہے، یعنی مشہور ہے کہ وہ غالی ہے، کذاب ہے اور ضعیف الحدیث ہے۔ وہ کثیر المراسیل بھی ہے۔ آیات کی تعداد میں اختلاف حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے آیت کی تعریف میں اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف بھی اسی طرح کا ہوگا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ علامہ مجلسی مرآت العقول میں لکھتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ 70,000 میں احادیث قدسیہ بھی شامل ہوں جنہیں بعض لوگوں نے قرآن کا حصہ سمجھ لیا ہو۔ یعنی حدیث قدسیہ کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی قرآن میں نہیں ہے وہی جو وہی کی سورۃ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی جاتی ہے۔ تو اس بابت علامہ مجلسی نے لکھا کہ جو لوگ اس چیز کے قائل تھے کہ قرآن کی 17,000 آیات ہیں یا بہت زیادہ آیات ہیں، وہ حدیث قدسیہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہوں گے، جن کی وجہ سے ان کو یہ احتمال ہوا۔ بہرحال پھر اعتراض کرنے والا لکھتا ہے کہ اصول کافی کی ایک روایت کے مطابق احمد بن ابو نصر نے بیان کیا کہ مجھے ایک قرآن جناب علی نے سن 40 ہجری میں دیا اور ساتھ حکم دیا کہ میں نے اس کو پڑھنا نہیں۔ سو میں نے کھولا تو ایک آیہ سورہ بینات کی تلاوت کی تو اس میں 72 قریشیوں اور ان کے آباء و اجداد کے نام تھے۔
اصول کافی کی اس روایت کے اوپر جو اعتراض کھڑا کیا گیا، اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ طالب کربال بھی لکھتے ہیں کہ یہ روایت مجہول، معضل اور منقطع ہے، اس کا سلسلہ منقطع ہے، لہٰذا اس پہ کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ روایت کا متن دلالت کرتا ہے کہ یہ روایت ہی درست نہیں، کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جناب علی سن 40 ہجری کسی کو قرآن مجید دیں اور ساتھ اس کو تلاوت سے بھی منع کر دیں؟ یعنی وہ امام ہدایت، رشد و ہدایت کہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، پڑھانا ہے، پڑھنے کی ترغیب دینی ہے، وہ خود ہی منع کر دیں کہ لو جی قرآن تو لے لیں لیکن پڑھنا نہیں، تو یہ عقل میں نہیں یہ چیز آتی۔ دوسری بات یہ ہے محترم ناظرین و سامعین، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جمع کردہ ترتیب نزولی کے مطابق قرآن اگر امت کی طرف سے نہیں لیا گیا، خلفاء کی طرف سے نہیں لیا گیا، تو وہ امام وقت تھے، امام ہدایت تھے جناب علی مرتضیٰ، وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی خلیفہ یا امت کے کسی ایک گروہ کی سزا پوری امت کو دیں اور وہ قرآن اصلی جو تھا وہ چھپا دیں؟ لو جی اب آخری صاحب الزمان آئیں گے تب تک آپ محروم رہو اصل قرآن سے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا امام کی شخصیت سے، ان کی سیرت سے اور جو ان کا منصب امامت ہے اس سے یہ بات میچ کرتی ہے؟ اس کے مطابق ہے یہ بات، یہ نظریہ، یہ عقیدہ؟ یہ آپ خود سوچیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب اسی ذیل میں کافی چیزیں لکھنے کے بعد آگے چلتے ہوئے وہ اعتراضات پہ اعتراضات لکھتے جاتے ہیں اصول کافی سے، پھر مصحف فاطمہ کے حوالے سے، پھر اس کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ کوئی قرآن تھا ہی نہیں، وہ تو کچھ اسرار و رموز تھے، علوم تھے، جن کی بابت خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ قرآن نہیں تھا، وہ علوم تھے، وہ کچھ چیزیں تھیں کہ مستقبل کی خبریں تھیں کہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اہل بیت تک پہنچی اور ان سے ہم تک پہنچی۔ اسی طرح صحابہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ بھی اس چیز کے قائل تھے، اس کو پھر رد کرتے ہیں اعتراض کرنے والوں کے۔ بہرحال اسی طرح یہ موضوع آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس کے بعد دیگر شیعہ علماء کی کچھ کتب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ سید محسن بغدادی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے علماء میں جو قول مشہور ہے کہ وہ جس پر اجماع کا دعویٰ ہوا ہے وہ یہی قرآن ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور علی ابن عبد العالی نے ایک مستقل رسالہ قرآن مجید میں کمی نہ ہونے کے متعلق تحریر کیا ہے، اور تمام اکابرین شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں کی گئی، جن میں شیخ صدوق ہیں، علامہ مجلسی ہیں، اسی طرح سید مرتضیٰ علم الہدا ہیں، اسی طرح شیخ مفید ہیں اور دیگر اکابرین ہیں۔ تعریفات کا علامہ طالب کرپال بھی لکھتے ہیں کہ تعریفات کا شک پیدا کرنے والی تمام روایات ضعیف ہیں، اس کے برعکس عدم تعریف والی روایات صحیح ہیں اور قوی ہیں۔ قرآن مجید میں تعریف والی روایات زیادہ تر شیعہ عالم محدث نوری کی کتاب فصل الخطاب میں پائی جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ فصل الخطاب نامی محدث نوری صاحب، احمد شاہ نوری صاحب کی جو محدث نوری صاحب کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے بھر بھر کے ان روایات کا دفاع کیا اور روایات کو ڈالا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نوری نے قرآن مجید میں، اچھا یہ پہلے اوپر یہ بات سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خود علماء شیعہ نے محدث نوری کا رد کیا ہے اور اس کی کتاب کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور شیعہ مفسر محمد جواد البلاغی یہ صاحب تفسیر ہے، یہ لکھتے ہیں کہ نوری نے فصل الخطاب میں کوشش کے ساتھ ان روایات کو جمع کر دیا ہے جن سے وہ قرآن مجید میں کمی واقع ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ روایات بہت سی اسناد کے ساتھ پیش کی ہیں، یہ اسناد انہوں نے ان روایات سے لی ہیں جو مرسل طریقے پر تفسیر یاشی اور فرات ابن ابراہیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ حالانکہ جو شخص تحقیق کرے اور تحقیق کا ذوق رکھتا ہو وہ یقین کرے گا یہ کہ مرسل روایات انہی چند کتب میں موجود ہیں، پھر انہی روایات میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو کسی طرح سے بھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی اور بعض آپس میں اس قدر اختلاف رکھتی ہیں وہ خود ہی متعارض یعنی قابل اعتراض بن جاتی ہیں۔ علامہ جواد البلاغی لکھتے ہیں کہ یہ روایات بیان کرنے والے راویوں میں سے ہر کسی پر ان یعنی ضعف قرآن، معاذ اللہ نقص قرآن یا تعریف قرآن کی جو روایات بیان کرنے والے شیعہ راوی ہیں، تو علامہ جواد البلاغی اپنی تحقیق کے بعد لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک راوی کے اوپر، کسی کے اوپر غالی کا، کسی کے اوپر کذاب کا، کسی کے اوپر فاسد المذہب کا اور دیگر بہت سارے الزامات سب کے اوپر ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک راوی بھی سکہ راوی نہیں ہے، یعنی جو شیعہ مکتب میں ان چیزوں کو لے کے آیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جو آج ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی انجینئر مرزا کا اسٹوڈنٹ یا انجینئر مرزا خود یا اس طرح کے دیگر وہ کہیں کہ نہیں جی عقیدہ امامت اتنا ضروری ہے تو میں قرآن سے دکھاؤں، ائمہ کے نام دکھاؤں، اب وہاں پہ آ کے یہ ان روایات کا سہارا لیتے ہیں کہ جی ائمہ کے نام تو تھے قرآن میں، نکال لیے گئے۔ عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے آپ حفاظت خدا پر معترض ہو رہے ہیں، عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہم نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ قرآن کریم
اس کو ناقص معاذ اللہ کہہ رہے ہیں. نبی خدا کا معجزہ بھی ناقص, قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے خدا کی وہ بھی ناقص معاذ اللہ. پھر آپ آ جائیں وارثان قرآن آپ کیوں کہتے ہیں آل محمد علیہ السلام کو؟ آپ خود بتائیے کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وارث قرآن کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ تو جو ہستیاں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تکمیل وحی کے 30 40 50 سال بعد ہی اس کو اصل کو گنوا دیں یا امت سے چھپا لیں, تو وہ وارث قرآن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کل کو اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کریں گے, اور قرآن ایسے اعتراض اٹھتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا پورا مقدمہ ہی منہدم ہو جاتا ہے اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات پہ قائل ہو جائیں کہ جناب یہ جتنا ہے ہمارے پاس یہ مکمل نہیں. آپ کا یقین کریں, آپ کا شریعت کا آپ مطلب ڈیتھ میں جا کے سوچا کریں. یاری کی کچھ مجبوریاں ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ابھی بھی کھل کے آپ کو, چونکہ اس نے ابھی مال گھیرنا ہے, اس نے ابھی بلائنڈ فالوورز بنانے ہیں, اس نے ابھی تھپنٹو کٹھے کرنے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو وہ کھلے گا, وہ ایک وقت آئے گا بالکل کھل جائے گا, وہ بالکل مردود کھل کے ایسے سامنے آئے گا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ لوگ پچھتائیں گے کہ ہم میں سے جس نے بھی اس کے ساتھ مالی اخلاقی تعاون کیا ہے, کیوں کیا ہے, جن کے ضمیر زندہ ہے اور جو اس جرثومے سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں, انہوں نے تو شاید مرنے کے بعد ہی پچھتانا ہے, زندگی میں ان کو توفیق نہیں ہونی کہ وہ رجوع کر لیں. تو بہرحال لکھتے ہیں, مزید لکھتے ہیں کہ علامہ جواد البلاغی نے صاف لکھ دیا کہ تعریف قرآن کی روایات بیان کرنے والے شیعہ راویوں میں سے کوئی ایک ایسا بھی نہیں جو سکہ ہو اور جس پہ غالی کذاب فاسد المذہب ہونے کا الزام نہ ہو, سب پر الزام تھے. مزید لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان الزامات سے چشم پوشی کر کے اس اہم مسئلے یعنی صحت قرآن مجید کے بارے میں ان کی روایات قبول بھی کر لیں تو ان سے متصادم دیگر معتد روایات کی موجودگی میں ہم یہی کہیں گے کہ ان روایات میں جن حذف شدہ آیات یا الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے وہ تفسیر یا طویل کی حیثیت سے تھے, نہ کہ اصلی متن قرآنی کی حیثیت سے. یعنی وہی کہ جو نوٹس لگائے ہوئے تھے کچھ ہستیوں نے, جیسے امیر المومنین, جس طرح دوسرے کابرین عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے رضی اللہ عنہ, ان کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ یار اس میں کچھ چیزیں نہیں نظر آ رہی دیکھنے کو, تو وہ وہی نوٹس تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے لینا بھی ہے تو اس عنوان سے لیں. فصل الخطاب کے مصنف نہ ہمارے امام ہیں. اب یہ سنیں, یہ جواد البلاغی صاحب نے لکھا, بہت بڑے عالم محقق ہیں اور صاحب تفسیر ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ فصل الخطاب کا مصنف محدث نوری نہ ہمارا امام ہے, نہ جید عالم اس کو کسی نے تسلیم کیا کہ جید عالم ہے, کسی نے تسلیم نہیں کیا, جبکہ وہ عام مولوی ہے اور مولوی بھی معتمد نہیں بلکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ صاحب تفسیر فصل الخطاب کے مصنف کمزور اور مفسد ہیں. یہ خود شیعہ عالم لکھ رہے ہیں. فصل الخطاب ہمارے شیخ طوسی کی امالی کی تختی پر ایران سے چھپی ہے. انہوں نے کاش یہ کتاب تالیف نہ کی ہوتی. حقیقت کے متلاشی علماء نے اس کتاب کی تردید میں کئی رسالوں کے رسالے لکھ دیے کہ فصل الخطاب ایک مفسد کتاب اور کمزور کتاب ہے. جن کتابوں میں یعنی جو اس کی رد میں لکھی گئی انہوں نے حق واضح کر دیا, اور تمام آراء اور افکار جو اس بات پر متفق یا قائل کرتی ہیں کہ تعریف قرآن ہوئی ہے یا موجودہ قرآن کامل نہیں, ان سب کا رد بڑی شد و مد کے ساتھ شیعہ کے محققین اور اکابرین مفسرین شروع سے کرتے آئے ہیں. جن کتابوں میں اس طرح کی روایات پائی جاتی ہیں ان کے مؤلفین غیر معتبر شخصیات ہیں, لہٰذا خود شیعہ کی نظر میں ان کا غیر معتبر ہونا اس بات کی دلالت اور عکاسی کرتا ہے کہ تعریف قرآن کے حوالے سے جو روایات ہیں یہ غیر معتبر, ضعیف, گھڑی ہوئی, اور ان کے بیان کرنے والا کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پہ مختلف الزامات نہ لگیں. تعریف قرآن کے بارے میں روایات کی تحقیقی جائزہ کے بعد اب ہم اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے اکابر علماء شیعہ کے وہ اقوال نقل کریں گے جن میں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ موجودہ قرآن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبرائیل علیہ السلام پر نازل, یعنی کہ جناب جبرائیل کے ذریعے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. چنانچہ شیخ صدوق امالیہ شیخ صدوق میں کا حوالہ انہوں نے لکھا ہے, لیکن اعتقادات جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس میں یہ چیز, یہ بیان اس میں ہے پیراگراف کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو قرآن اللہ نے اپنے نبی پر اتارا بائینہ وہی قرآن ہے جو اس وقت امت کے ہاتھوں میں 2 دفتینوں کے درمیان موجود ہے. قرآن مجید اس سے ایک حرف بھی زیادہ نہ تھا, اور جو شخص ہماری طرف یعنی مکتب تشیع کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ ہم قرآن کے اس کے زیادہ ہونے کے قائل ہیں چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو, وہ شخص کذاب ہے, جھوٹا ہے. سید مرتضیٰ حسن لکھتے ہیں کہ امامیہ اور حشویہ میں سے جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ قرآن مجید غیر محرف ہے اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے, ان کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں, بے شک یہ قرآن کامل ہے. شیخ محمد جواد البلاغی لکھتے ہیں کہ شیخ طوسی کی کتاب تفسیر طبیان کے آغاز میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق زیادتی یا کمی کے سوال کا اٹھایا جانا بھی مناسب نہیں.
کیونکہ قرآن مجید میں زیادتی نہ ہونے پر تو اجماع ہے، اور کمی کے متعلق بھی تمام مسلمانوں کے مذہب کا ظاہر یہ ہے کہ زیادتی بھی نہیں ہوئی اور کمی بھی نہیں ہوئی۔ تفسیر مجمع البیان کے آغاز میں ہے کہ یقیناً قرآن مجید ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اور خدا کی غیبی حفاظت کے ساتھ جس پر قرآن کی واضح آیت دلیل دے رہی ہے، ہر زمانے کے علماء کا اجماع بھی یہی ہے کہ قرآن مجید جو موجودہ قرآن مجید ہے، ترتیب کے حساب سے اس میں کوئی آگے پیچھے جس طرح کہا جاتا ہے کہ جناب امیر کی ترتیب اور تھی، اس حد تک کہ تفسیر اور طویل کے حوالے سے لکھے گئے نوٹس نکال دیے گئے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہو بھی سکتی ہے، لیکن آیات قرآنی کا کوئی ایک لفظ کم یا زیادہ ہونا، اس کی بابت شد و مد کے ساتھ شیعہ کابرین اس نظریے کو رد کرتے ہیں۔ علامہ علی نقی نقن صاحب اللہ مقامہ ہو اپنی تفسیر کے مقدمہ یعنی مقدمہ تفسیر قرآن میں اور بھی بہت سے شیعہ علماء کے اقوال نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اقوال اس متعلق ہیں کہ قرآن مجید ہر طرح کی کمی اور زیادتی سے محفوظ ہے، اور اس کی دلیل انا نحن نزلنا ذکر ہے، اور مشہور یہ ہے کہ بعض جگہ جناب علی علیہ السلام نے 40 ہجری یعنی میں جو قرآن کٹھا کیا کا نام حذف ہو گیا ہے، اور باقی ائمہ کا نام حذف کر لیا گیا ہے۔ علامہ علی نقی نقن صاحب نے اپنے مقدمہ تفسیر قرآن میں اس کو 40 دلائل کے ساتھ غیر معتبر اور ضعیف اور گھڑا ہوا نظریہ قرار دیا ہے کہ جی ہمارے اماموں کے نام تو لکھے ہوئے تھے، بعد میں نکال لیے، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ علی نقی نقن صاحب کہہ رہے ہیں، سید مرتضی حسن کہہ رہے ہیں، شیخ مفید، شیخ صدوق کہہ رہے ہیں، جواد البلاغی، یہ کابرین کہہ رہے ہیں۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ مذہب تشیع کی بنیادوں میں ان کی محنتیں، پسینے، خون، ان کا وقت اور پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں شامل۔ آج ایک جرثومہ امریکہ میں بیٹھ کر ضعیف روایات کو لے کر آپ کا ذہن گمراہ کرتا ہے، اور آپ ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو، جن کی قربانیوں سے، جن کے توسل سے ائمہ طہار کی احادیث اور مکتب تشیع کی بنیادی چیزیں ہم تک پہنچی، آپ ان کو ساروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ محدث نوری کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے روحانی شاگرد اس کو یاری کو پکڑ لیتے ہیں، باقی سب کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ خود دائرہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں نکل جاتے ہیں؟ قرآن مجید مسلمات اسلامیہ میں سے ہے، مسلمات مذہب اسلام میں سے، جس بدبخت نے اس کی حفاظت پر جو اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس پر انگلی اٹھائی، اعتراض اٹھایا، یا برملا جیسے یہ یاری جرثومہ کہتا ہے، برملا نہیں ہے مکمل، باہر میں جائیں شیعہ سنی، میں کہتا ہوں نہیں ہے بھائی، تیری اوقات کیا ہے، تیری اپنی علمی حیثیت کیا ہے، تو کتنی تفاسیر لکھ چکا ہے، تیری تحقیق کہ قرآن ناقص ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس تحقیق کے اوپر کوئی کتاب ہے تو بتا، اور اس تحقیق میں تو نے کین کابرین کا سہارا لیا ہے۔ پھر شیعہ جو ضعیف روایات اصول کافی میں بھری پڑی ہے، ایک روایت ہے اصول کافی، آپ کیا سمجھتے ہیں 50% یا 40% اس میں غیر معتبر اور ضعیف روایات ہے، تو بہرحال اس کو یہ ٹھیک سمجھتا ہے، یا اس کے حواری یا اس کے نوکر ٹھیک سمجھتے ہیں یاری کے، تو وہ ثابت کرے نا، اس کا سلسلہ اسناد ثابت کرے۔ خیر، اس کے بعد شیخ بہائی اعلیٰ مقامہ ہو، مشہور کابر شیعہ، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید بے شک ہر طرح کی کمی یا زیادتی سے پاک ہے، اور یہ نظریہ ہے کہ جناب بعض جگہ پر جناب علی علیہ السلام کا اور دیگر ائمہ کا واضح نام لکھا تھا جو حذف کر لیا گیا، بالکل باطل نظریہ، شیخ بہائی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر قاضی نور اللہ شوستری، مجالس المومنین، آپ ان کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یعنی قاضی نور اللہ شوستری کہتے ہیں کہ شیعہ امامیہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ جمہور امامیہ اس کے قائل نہیں ہے، اس کا قائل ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو جس گروہ کے ہر فرد پر خود کذاب اور فاسد المذہب ہونے کا الزام ہے۔ یہ شیخ نور اللہ شوستری کہہ رہے ہیں، دیگر اکابرین کہہ رہے ہیں، ان کی تحقیقیں ہیں بھائی، انہوں نے تحقیق کی ہے ان راویوں کے اوپر، علم الرجال کی روشنی میں ناپا ہے، تولا ہے، اور ان کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ان میں سے کوئی بدبخت ایک ایسا نہیں جو سکہ کہلایا، اور سب کے اوپر کوئی فاسد المذہب ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی ضعیف ہے، اس طرح کے الزامات سب کے اوپر۔ اصول کافی میں قرآن مجید کے فضائل کے باب میں امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے جناب علی کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور جو قرآن کی تعریف کے قائل لوگ اصول کافی کا سہارا لیتے ہیں تو کیا ان کو اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کردہ جناب علی مرتضیٰ کا یہ قول نظر نہیں آتا کہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا؟ یہ اب یاری ہیں اس کے جرثومے جواب دیں۔ اس موضوع پر طالب کرپالوی صاحب نے اپنی کتاب مسئلہ تعریف القرآن میں جناب علی، امام جعفر صادق، امام علی نقی علیہ السلام، دیگر شیعہ ائمہ اور علماء کے قوال بڑی تفصیل سے نقل کیے ہیں۔ علامہ تبریسی کا بیان اس سے قبل بھی پیش کیا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے موجودہ قرآن مجید کو حقیقی قرآن دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس بدبخت کا بھی یہ نظریہ ہو کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے وہ شیعہ مذہب سے خارج ہے۔
وہ مذہب اسلام سے خارج ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ادھر شیعہ مذہب سے خارج لکھا ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی زیادتی ہوئی نہیں، یہ بحث فن تفسیر سے متعلق ہے۔ اچھا، شیخ حر عاملی، یہ وسائل الشیعہ، جنہوں نے وسائل الشیعہ ڈکو صاحب نے ترجمہ کیا، لکھی انہوں نے اپنے رسالہ تواتر قرآن میں لکھتے ہیں کہ آثار و اخبار اور تاریخ اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن حکیم کثرت سے نقل ہوتا رہا ہے، اور جناب مرتضیٰ کے کلام سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن حضور کے زمانے میں جمع اور مرتب ہو چکا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ان کے نام نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھے گی۔ جمع نہ ہوتا تو کس صورت کا کیا نام ہے یہ بھی بعد میں طے ہوتا۔ یہ شیخ حر عاملی نے کہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تعریف کا نظریہ رد کرتے ہوئے کون کون سا بڑا نام، میں نے کہا تھم، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا فلانا بڑا تھم ہے اس کام دا، اس شعبے دا، یعنی شیعہ مکتب میں فن تفسیر ہو، فن علم الرجال ہو، عقائد کا معاملہ ہو، جو تھم کہلاتے ہیں، جو پلرز کہلاتے ہیں نا شیعہ مکتب کے، ان میں سے ایک بھی تعریف قرآن کا قائل، ایک، یہ آپ سنیں، خود بھی پڑھ لیں تحقیق کر لیں، اس جاری جرثومے سے کہیں کہ آؤ بھائی اصول کافی کی وہ روایات جن کی بنا پر تم بڑا پھدکتا ہے، ان کے راویوں کو سکا ثابت کر، دیکھیں نا پھر وہ اپنی کیا تحقیق پیش کرتا ہے۔ اب یہ یاری کہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، باہر میں جائیں شیعہ سنی، تو مجھے بتائیے کہ یاری جیسے نجس جرثومے کا مذہب میں اتھارٹی ہے کوئی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی وہ کہنے کا مجاز ہے کہ باہر میں جائیں شیعہ سنی، میں یہ کہتا ہوں بھائی تو کتنی عقائد کے اوپر کتابیں لکھ چکا ہے، تو کتنی تصحیحات کر چکا ہے شیعہ مکتب کے عقائد کے حوالے سے، کتنا فن تفسیر قرآن کے حوالے سے اور علم الرجال کے حوالے سے تحریک تحقیق پر مبنی رسالے چھپے، کتابیں چھپیں، کچھ اپنی علمی اوقات بھی تو بتا نا۔ 4 دن تو ٹھڈے کھایا ایران میں، 8 دن ٹھڈے تو نے عراق میں کھا لیے، ہر جگہ سے تو ذلیل ہو کر نکلا۔ چلو ایران میں تو انقلابیوں نے تجھے، چونکہ تیری لگتی تھی ان سے، تیرے ننیال والوں کا جو کردار رہا، تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ تیرے ننیال والے، نانا نانی والے جو ایران میں رہتے تھے، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، ان کی مشہورت کس حوالے سے تھی؟ اور یاری کے نوکروں کمنٹس میں آ کے فضولیات اور مغلظات بکنے کے اپنے اس روحانی ابو جان سے جا کے پوچھتے کیوں نہیں ہو اس کے باپ کا شجرہ نسب، اس کی شہرت، ایران میں اس کے ننیال والوں کی شہرت، زبان پہ تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ پوچھو تو صحیح، اسے بتاؤ تو صحیح، اسے کہو بتائے تو صحیح کہ ننیال والے جو اس کے ایران میں رہتے تھے ان کی وجہ شہرت کیا تھی۔ اور یہ ایران سے تو چلو اس پداش میں نکالا گیا کہ یہ دشمن خمینی صاحب تھا، عراق سے اس کو جو ٹھڈے پڑے باقاعدہ مار کر اس کو وہاں سے نکالا گیا، اس پر تشدد کیا، وہ تشدد ہونے کی وجہ ذرا اس سے پوچھیں۔ تم یاری کے نوکر بنو، 100 دفعہ بنو، اللہ تعالیٰ تمہاری، اگر تمہارے نصیب میں دائز نہیں، تمہاری گمراہی میں اور تمہاری نوکری میں مزید اضافہ کرے، لیکن جس کی نوکری کر رہے ہو اس کا ذرا تھوڑا سا اسے کہو کہ تھوڑا سا گریبان میں بٹن کھولے اور ذرا وہ ٹائی اتارے اور اپنے گریبان میں جھانکے، اور جھانک کر آپ لوگوں کو بتائے کہ اس کے ننیال والے جو ایران میں رہتے تھے ابھی بھی جرثومے کچھ باقی ہیں، ان کی وجہ شہرت کیا ہے، ایران اور عراق سے کس بنیاد پر یہ ہر مدرسے سے مار کھا کے نکلا، یہ ذرا اس سے آپ نے پوچھا۔ اچھا، تو جناب یہ شیخ حر عاملی نے بھی فرما دیا کہ عہد نبوی میں ہی قرآن مجید مرتب ہو چکا تھا، یعنی لکھا جا چکا تھا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ مرتب شدہ قرآن جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اس کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی گئی، ایسا نہیں کہ لکھوایا تب گیا۔ یہ یاری آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب لکھوایا ہی خلیفہ اول کے زمانے، نہیں، اکٹھا کیا گیا اور کتابی شکل دے دی گئی، لکھا وہ موجود تھا۔ اچھا، اس بارے میں شیخ حر عاملی جناب علی علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں باقاعدہ اپنے اسی رسالہ تواتر قرآن میں، اور جناب علی مرتضیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جمع اور مرتب ہو چکا تھا جیسا کہ وہ آج کل ہے، اور اس زمانے میں سب اسے پڑھتے تھے اور حفظ کرتے تھے جس طرح اب یاد کرتے ہیں۔ مشہور صحابہ کرام مثلاً عبداللہ ابن مسعود اور ابی ابن کعب وغیرہ حضور کے سامنے تلاوت فرماتے تھے اور قرآن پورے کا پورا ختم فرماتے تھے، اور یہ بات ادنیٰ تعامل کے بغیر ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید کا متن متواتر کے درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ سید مرتضیٰ حسن کا یہ قول بھی بڑا واضح ہے کہ موجودہ قرآن کی صحت اس طرح یقینی ہے جیسے مشہور شہروں کی موجودگی کا علم اور بڑے بڑے تاریخی واقعات کا علم، اسی طرح موجودہ قرآن کی صحت کے بارے میں ایسے ہی یقین ہے۔ اچھا جی، میر احمد علی شیعہ عالم ہے، انہوں نے قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کے آغاز میں انہوں نے ایک مقدمہ طویل لکھا ہے، اس میں انہوں نے مشہور شیعہ عالم حجت الاسلام آیت اللہ الحاج علامہ آغا مرزا مہدی پویا جو ان کے نزدیک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے نوٹ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ان کے نوٹس کی روشنی میں انہوں نے قرآن حکیم کے بارے میں
واضح شیعہ نقطہ نظر بیان کیا، جس کا خلاصہ مترجم قرآن کے الفاظ میں کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن شب قدر کو پورے کا پورا نبی اکرم پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہی نازل ہوتی تو حضور فوراً اس کے اصل مقام پر لکھوا دیا کرتے۔ حضور کے عہد میں ہی کم از کم مندرجہ ذیل لوگوں نے قرآن مجید مکمل طور پر لکھ لیا ہوا تھا، جن میں سر فہرست جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ حضور کی وفات کے وقت مکمل قرآن لکھا ہوا موجود تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ یعنی میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ بڑی غور طلب بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جناب ایک چیز مکمل تو ایک چیز ویسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بعد آپ اکٹھا کر لینا، یہ نہیں فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سردار امام الانبیاء نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامنا۔ وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی تو نبی خدا نے کہا مضبوطی سے تھامنا، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ تو وہ کتاب اگر موجود نہیں تھی تو کس کتاب کو تھامنا جو آپ کے بعد اکٹھا ہوگی؟ یہ بات قریب عقل ہے، عقل میں آتی ہے، یہ یاری کے نوکر خود سوچیں یا یاری خود سوچیں۔ اچھا، اگر سارا قرآن کتابی شکل میں لکھا ہوا نہیں تھا تو جب جناب حضرت عمر نے جب فرمایا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو پھر خود بتائیے کہ وہ کتاب کون سی تھی؟ جبکہ کتاب اللہ تو بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم یاری اور دیگر کہتے ہیں کہ جی نبی خدا کے دور میں نہیں، جناب خلیفہ اول کے دور میں جمع کیا کتابی شکل میں، تو پھر وہ حضرت عمر کس کتاب کا کہہ رہے تھے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی؟ اس کے بعد یہ نکات بیان کرنے کے بعد مترجم نے لکھا ہے کہ with all this unchallengeable evidence of history, if any fuss is made about its collection by anyone also or about its tahrif, it will be betraying either the determination not to know the truth or inability to understand the matter in its true perspective۔ یہ انہوں نے جنہوں نے شیعہ عالم نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا، یہ انہوں نے نوٹ لکھا ہے۔ یہ تھا محترم ناظرین و سامعین آج کا درس، جس میں ابھی تو بہت اس میں صفحات ہے، کتاب لازمی منگوائیں جی۔ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، اگر آپ الحمدللہ کتاب الہی کو کامل اور مکمل سمجھتے ہیں اور آپ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس گروہ سے تعلق آپ کا نہیں جو قرآن کی تعریف کا قائل ہے، تو اس کتاب کو لازمی منگوا کر پڑھیں۔ یقین کیجئے بہت زیادہ علمی نکات آپ کے سامنے آئیں گے، بہت زیادہ نئی جہتیں آپ کے سامنے کھلیں گی۔ اور یاری جیسے مردود شیعہ نوجوانوں، آپ سے پھر درخواست ہے کہ جو بھی اس وائرس سے متاثر نہیں ہوئے، جو متاثر ہو چکے ہیں، ان سے ہمارا خطاب ہی نہیں، اس سے بچیں۔ صرف اس حوالے سے بھی نہیں، باقی بھی کئی حوالوں سے اس سے بچیں۔ یہ امت میں بہترین قسم کا تفرقہ ڈالنے والا ایک استعمار کو ایجنٹ مل گیا ہے۔ ادھر کمی کوئی نہیں تھی، ادھر مولوی منظور مینگل صاحب کی زبان سن لیں، اوپر پتہ نہیں کون سا پٹیالوی ہے اس کی سن لیں، فروقی صاحب ہیں تو پتہ نہیں کون سے صاحب، ادھر کمی کوئی نہیں تھی اور ادھر بندہ کوئی نہیں تھا۔ یعنی جس طرح کے خوارج اور نواسب یا تکفیری ٹولہ شیعوں کی تکفیر کرتا ہے، ان کے قتل تک کو جائز قرار دیتا ہے، ادھر ایسا بندہ کوئی نہیں تھا۔ ادھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹولہ تو شیعوں کی تکفیر کرتا ہے، ان کی ائمہ کی نہیں کرتا، تو نے مقدسات اہل سنت کی تکفیر کرنی ہے تاکہ فرقہ واریت کی آگ نیچے نہ آنے پائے دونوں سائڈ۔ محتاط رہیے، اہل بیت کی تعلیمات، اہل بیت کے قرآن و اہل بیت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیے، ان کی تعلیمات کو لیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ جو چیز ہم سے منسوب تم تک پہنچتی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تردید کرو، اس کو ویسے ہی رہنے دو، ہماری طرف پلٹا دو۔ تو اس طرح کے معاملات میں کچھ چیزیں جو آپ کو کنفیوز کر بھی دیں، اس کو امام تک کی چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔